میں جس طرح بار بار بتا رہا ہوں کہ نام یہ قرآن حدیث کا لیتے ہیں، ان کے پاس ہوتے ڈھکوسلے ہیں بالکل. حافظ عبدالقادر صاحب روپی تقریر فرما رہے تھے یہ 4 مذہب بن گیا، چار اور چاروں مذہبوں کی مثال ہے بھینس کے 4 تھن. بھینس کے 4 تھن ہوتے ہیں نا. ایک تھن سے حنفیوں نے دودھ نکال لیا، ایک سے مالکیوں نے، ایک سے شافیوں نے، ایک سے حنبلیوں نے. ہم نے سارا دودھ اکٹھا کر کے مکھن نکال کے خود کھا لیا، لسی ان کے منہ پر دے ماری. مسل قائل حدیث زندہ باد. نعرے لگنے شروع ہو گئے. میں نے چٹ لکھی کہ یہ جو نعرہ لگا ہے مسل قائل حدیث زندہ باد، تو کون سی حدیث ہے جس میں یہ ہو کہ مجتہد تھن کو کہتے ہیں؟ یہی بات اس نے کہی ہے نا کہ مجتہد بھینس کے تھن کو کہتے ہیں. یہ حدیث ہو تو پھر تو نعرہ لگے نا کہ مسل قائل حدیث زندہ باد. اور اگر یہ کوئی حدیث نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ اپنے مولوی کی خرافات کو حدیث کہتے ہیں، لاول حدیث کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس لیے نعرے لگاتے ہیں مسل قائل حدیث زندہ باد. اب میں حدیث پوچھتا ہوں کہ کس حدیث میں ہے کہ مجتہد کا معنی بھینس کا تھن ہوتا ہے؟ کہاں سے دکھائے بجائے؟ پھر میں نے تقریر کی، میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان سے عقل ویسی چھین لی ہے. یہ مثال تو دینا چاہتے تھے ہمارے خلاف، لیکن مثال ہمارے مطابق ہے، خلاف نہیں. یہ تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے یہ تھن میں اللہ نے پیدا کیا یا پیچھے کسی خزانے میں پیدا کیا ہے، یا 50-50 ہے، آدھا پیچھے اور آدھا تھن میں پیدا ہو؟ کیا خیال ہے؟ ایک قطرہ بھی دودھ کا تھن میں پیدا نہیں ہوتا، یہ تھن صرف پچھلے دودھ کو آگے پہنچا رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ چاروں اماموں نے ایک مسئلہ بھی خود نہیں بنایا، پیچھے سے کتاب و سنت آگے پہنچا دیا تھا. اب یہ مثال ہمارے موافق ہوئی یا مخالف ہوئی؟ تو کتنے تھن ہوتے ہیں بھینس کے؟ ایک سے دہی نکلتی ہے، ایک سے لسی. جی نہ تھن 4 ہے، چیزیں کتنی نکلتی ہیں؟ ایک ہی. تو جیسے تھن 4 ہے اور چیز ایک ہی ہے دودھ، امام 4 ہے مقصد ایک ہی ہے اتباع سنت. امام اگرچہ 4 ہے اور مقصد ایک ہی ہے اتباع سنت. پھر میں نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے بڑا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ چاروں تھن تقسیم کر دیے، ایک حنفیوں کو دے دیا، ایک شافیوں کو، مالکیوں کو، ایک حنبلیوں کو. آپ نے دودھ کہاں سے نکالا؟ تو 5واں سوراخ ہوتا ہے دودھ نکالنے کے لیے. کہتے سارا دودھ ہم نے نکال لیا، وہ کہاں سے نکالا؟ اب جو ہمارے ہاتھ میں تھا ہم تو نہیں چھوڑتے، نہ شافی، نہ مالکی، نہ حنبلی. تو کوئی 5واں سوراخ ہوتا ہے دودھ نکالنے کے لیے؟ جی نہ. آپ اپنی بحث دیکھ رہے ہیں، کسی غیر مقلد کی بحث بن رہے ہیں، شاید کوئی 5واں سوراخ کیا ہوا ہو. اب روپی صاحب کا بچہ رو رہا ہے کہ ابا جی دودھ. کہتے وہ تو بیٹا میں تقسیم کر بیٹھا ہوں، ایک تھن حنفیوں کو دے دیا، ایک شافیوں کو، ایک مالکیوں کو، حنبلیوں کو. کہتا میں کیا کروں؟ اس نے پھر پیچھے برتن رکھ دیا، لا باس ببول ما یوکل لحمہ. تو بیٹا ہماری قسمت میں تو یہی رہ گیا ہے، دودھ تو وہ لے گئے، میں نے تقسیم کر دیا ہے. فتاوی ستاریہ اور ثنائیہ میں لکھا ہے کہ ہر حلال جانور کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے، بوقت ضرورت کھانا پینا بھی جائز ہے. اور ضرورت بتائی ہے کہ ایک ضرورت علاج بھی ہے، علاج کے طور پر جائز ہے. مثلا حنفی بیمار ہوگا تو معجون فلاسفہ کھائے گا، غیر مقلد بیمار ہوگا تو گائے کا گوبر کھائے گا، کیونکہ بیماری میں ادھر ہے نا. حنفی بیمار ہو گیا بیچارہ ایسپرو کی گولی کھائے گا، غیر مقلد بیمار ہو گیا تو بکری کی ننگنیاں چبائے گا.
کیونکہ وقت ضرورت ان کا کھانا پینا جائز ہے۔ تو روپڑی صاحب تو خیر اپنے بچے کو پیشاب دے کے خوش ہو گئے، اب احسان لے ظہیر آ گیا، یہ پریشان ہے کہ دودھ مقلد لے گئے اور پیشاب روپڑی صاحب لے گئے، ہم کیا کریں؟ اب وہاں تو کچھ نہیں بچا نا، تو دیکھا یوں نیچے بھینس کی طرف، کتنے تھن ہوتے ہیں؟ 4۔ مشرک ہے کہتے ہیں، یہ بھینس مشرک ہے نا، 4 تھن ہے۔ تو سامنے بھینسا کھڑا تھا موحد، تو جلدی سے پیالی اس کے نیچے کر دی کہ ہر انسان اور جانور کی منی بال اتفاق پاک ہے، البتہ کھانے میں 2 قول ہے۔ تو اب وہاں وہ موحد کے پاس چلا گیا، وہاں سے پیالی بھر لی اس نے۔ تو فقہ محمدیہ صفحہ 47 جلد اول پر یہی لکھا ہے کہ ہر انسان اور جانور کی منی پاک ہے، البتہ کھانے میں 2 قول ہے، ایک قول میں کھانا جائز ہے۔ تو یاد رکھیں حوالہ اتنا ہی دینا چاہیے جتنا ہو، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے ہم اتنا ہی حوالہ دیتے ہیں۔ اگلی بات کہ وہ کلفی جما کے کھاتے ہیں یا کسٹرڈ بنا کے، یہ ان کا ہے کام ہے، ہمیں اس میں کوئی دخل نہیں۔ وہ نمک مرچ ملاتے ہیں یا شکر ملا کر کھا لیتے ہیں، تو یہ ان کا ٹیسٹ اور ذائقہ ہے، ہمیں اس میں کوئی دخل، ہم تو صرف اتنا ہی حوالہ بتائیں گے جتنا ہے، اس سے زیادہ باقی آگے ان کا اپنا شوق ہے کہ وہ کلفیاں بنا لیں یا کسٹرڈ جما لیں، شکر ملا لیں یا نمک مرچ ملا لیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، تو ان کی مرضی میں ہم دخل دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔